मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जब आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी ना, इंसान गुनाह भी करता है, गैर अखलाकी हरकतें भी करता है। 2-4 दिन पहले एक साहब ने मुझे कहा कि मेरा बेटा विरासत मांग रहा है। मैंने कहा किस बात की, आप तो जिंदा हैं, आपका है सब कुछ। कह रहे नहीं, बेटा भी बीवी भी पीछे पड़े हुए हैं, हमें हमारा हिस्सा दो। आपको पता है मैं उल्टे मशवरे देने में माहिर आदमी हूं। मुझसे मशवरा लेने से पहले सोचा करो। हकीकत बता रहा हूं, किसी की बीवी भाग गई, वापस लाने का कभी भी मैंने मशवरा नहीं दिया उसको। लोग कहते हैं यूं करो शायद वापस आ जाए, यूं करो। मैं कहता हूं इतना टाइम नहीं है, दुनिया बहुत थोड़ी है, इतना टाइम नहीं कि उसको मनाने में टाइम वेस्ट करो भाई। हाँ, आपकी गलती है फिर मनाओ, माजरत भी करो। आपकी गलती नहीं है, आप पूरे हुकूक अदा कर रहे थे, भाग गई, मट्टी पाओ। इतना टाइम नहीं है मना के, थोड़ी है यार, जिंदगी बहुत थोड़ी है, तजर्बों की भेंट थोड़ी चढ़ाना है इसको। एक साहब कहने लगे 3 बच्चे हैं, भाग गई, बच्चे भी ले गई। मैंने कहा 6 बच्चे अगली से पैदा कर लो, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी का बाप भी उन बच्चों को वापस नहीं ला सकता, कोई कानून है ही नहीं ऐसा। अदालतों में केस लड़ते लड़ते गंजे हो जाओगे, कख भी नहीं मिलेगा, और उल्टा सारा खर्चा अदालत आपके ऊपर डाल देगी और चौड़े में आ जाओगे। कह रहे बच्चों को कैसे भूलूं। मैंने कहा जो चीज इख्तियार में नहीं है, देखो अब्बा मर जाते हैं कितना रोता है, मैं जब भी वालिदैन का मेरे तस्करा आता है मुझे रोना आता है, लेकिन क्या मैं जिंदा कर सकता हूं उनको? भाई एक हकीकत है। अब क्या है, सबर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चा मर जाता है तो थोड़े दिन रो के सबर करना है ना। तो जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पर रोना फजूल हरकत है, टाइम वेस्टिंग है। सब कुछ आपकी मर्जी का दुनिया में नहीं होगा। बीवी भागे, बहुत से लोगों की बीवियां भागेंगी भी, बच्चे भी लेके स्टार्ट हो जाएंगी। सबर, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन, या तो आप महल्ले के दादा हो, महल्ले के दादा हो तो एक अलग बात है, या दादा बन जाओ, अगले इलेक्शन में आप खड़े हो जाओ, वजीर आजम बनो, बोले ले आ बच्चे, फिर आएंगे ठीक है ना, पुलिस में चले जाओ आप। जब आपके पास इख्तियार ही नहीं है, आपके पास पुलिस है तो उनके पास भी है। तो आते हैं लोग रोते हुए बेचारे, मैं उन पे तरस खाता हूं, अल्लाह उनके सब्र दे, लेकिन उनसे कहता हूं भाई छोड़ो, अब टाइम वेस्ट ना करो यार। और वैसे भी जो, और खास तौर पर जो गुर्बत की वजह से भागी है ना, वो तो इस काबिल नहीं है कि उसको लाया जाए। बीवी में और तवाइफ में फर्क ये होता है कि तवाइफा पे पैसे खर्च करो तो खुश रहती है, बीवी पैसे खर्च करो तो भी खुश, और अगर आप गरीब हो गए तो भी गम में आपका साथ। उसको शरीक हयात इसलिए तो कहते हैं, जिंदगी की साथी है, खुशी गम में आपका साथ देगी। ये क्या बात है कि जब पैसा था तो थी, अब पैसे खत्म हो गए तो अब भाग गई। जाओ लानत भेजो यार ऐसी बेवफा। और मर्द तो मर्द है, मर्दानगी होनी चाहिए उसमें। मर्द की क्वालिटी यह है कि कोई उससे मोहब्बत करे तो 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करे, लेकिन वहां से पहल होनी चाहिए। पहल कहां से हो? बोलो ना, उधर से हो। उधर से पहल नहीं है, जाओ, हम आदमी हैं, हम तुम्हारे मोहताज थोड़ी हैं। अल्लाह ताला का जो उसूल है ना कि अल्लाह कहते हैं पहले तुम मोहब्बत करो फिर मैं मोहब्बत करूंगा। तुम एक बालिश आओगे तो मैं चल कर आऊंगा, तुम चल कर आओगे तो मैं दौड़ कर आऊंगा। आना पहल तुमने करनी है, मैं नहीं घसीट के लाऊंगा तुम्हें, क्योंकि वो गैरत वाला है। क्या कि तुम मेरे मोहताज हो, मैं थोड़ी हूं। तो हम उल्टे उल्टे मशवरे देने में माहिर हैं। औरतों को भी इसे टेढ़े वेढ़े मशवरे देता हूं। औरतें कहती हैं शौहर नान नफका नहीं उठा रहा, एक धेला नहीं देता, मोहब्बत की बातें बहुत करता है। मैंने कहा लानत भेजो ऐसी मोहब्बत पे। भाई क्या करना है ऐसी मोहब्बत का? एक खातून ने कहा मेरा शौहर मेरे साथ बहुत सिंसियर है। मैंने कहा शायद रोजाना पिज़्ज़े खिलाता होगा, कि नहीं खर्चा एक पाई नहीं देता। वो बातें कर करके ना उसको राम किया हुआ था उसने बेवकूफ औरत थी बेचारी। हमसे राब्ता हो गया। मैंने कहा एक नंबर का बेशरम, या तो हो ही नहीं, वसाइल नहीं है, बेरोजगार हो गया, जब पैसे हैं क्यों नहीं दे रहा। खाम खाम में उल्टी उल्टी बातें ना अच्छी लगती हैं, ना सुनने का मीटर शार्ट होता है फिर। तो वो बेटा बाप से क्या मांग रहा है? हिस्सा। और बेगम भी मांग रही है, बूढ़ा हो गया ना, छोड़ लिया उसको, अब जॉबलेस भी हो गया। वो जो अय्याशियां कराई थी, गाड़ियां भी, इतना मालदार आदमी, सब कुछ दे दिया, अब दौलत पे नजर। मैंने कहा पहली फुर्सत उल्टे मशवरे, पहली फुर्सत में इस घर को बेचो,
ساری دولت لے کے اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ. صحیح ہے نا؟ ساری دولت لے کے کہہ رہے ہیں یار وہ بیٹا وہ. میں نے کہا ایسے نالائق بیٹے کا کیا کرنا ہے یار, جو بڑھاپے میں باپ کو خوشی دینے کے بجائے, بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو کہے ابا یہ بھی آپ کا اور میں جو کماؤں گا وہ بھی آپ کا. ہم نے ایسے نیک اولادیں بھی دیکھی ہیں, جب جاب لگی ہے تو ابا کے ہاتھ میں لا کے تنخواہ پکڑا دی ہے کہ ابا یہ آپ کی وجہ سے, آپ نے پڑھایا, آپ نے ہم پہ خرچ کیا, یہ چھت آپ نے دی, میری ماں کو تحفظ آپ نے دیا جس کی وجہ سے اس نے عزت سے مجھے پالا ہے, مجھے نہیں چاہیے پیسہ, یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا ہے, یہ آپ ہمارا نہیں ہے. یہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد نے زندگی میں وراثت تقسیم کر دی, اور بہت بڑی وراثت تھی, بہت لینڈ لارڈ تھے, بڑے مالدار تھے, سارے بیٹوں کو پلاٹ دے دیے, جاگیریں دے دی, زندگی میں تقسیم کر دی کہ بھائی میں آرام سے دنیا سے جاؤں گا. 80 سال ان کی عمر تھی, اتفاق سے انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا 80 سال کی عمر میں. بولو بھائی, ایک اور نکاح کر لیا. اللہ کی قدرت, اس سے اولاد پیدا ہو گئی, بیٹا ہو گیا اس سے. تو اب ان کو خیال آیا کہ اس بیچارے کا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو سب تو میں بانٹ چکا ہوں. سب بیٹوں کو بیٹیوں کو بلایا کہ بھائی دیکھو میں دوبارہ سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں, جس کو میں نے ہینڈ اوور کیا ہے اپنی خوشی سے مجھے جو واپس کرنا چاہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا اپنے والد سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا مال جو اپنے پلاٹ واپس کر دو, یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. فرمایا ہمیں اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ہمارا تو ایک قطرہ نہیں ہے, ایک پیسہ ہم اس زمین پہ خرچ نہیں, یہ تو سب آپ کا ہے. دیکھو شرعی لحاظ سے تو بیٹے مالک بن گئے تھے, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مالک بنایا تو آپ نے, ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ تو ہمیں والد صاحب کے منہ سے یہ جملہ بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا کیوں کہہ رہے ہیں, یہ بولیں لاؤ میرے پلاٹ واپس کرو. جو غیرت مند اولادیں ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ باپ نے جو چیز دے دی اس کو بھی باپ کا مال سمجھ رہے ہیں, اپنا نہیں سمجھ رہے. جو بے شرم اولادیں ہوتی ہیں وہ باپ سے ان حصہ مانگ رہی ہوتی ہیں. ایک دھیلا تمہارا خرچ نہیں ہوا اس کو خریدنے میں, سارا تمہارے باپ نے دیا, تم کیسے مانگ رہے ہو؟ نبی نے کیا فرمایا؟ انت و مالک لابیک, فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. زندگی میں اولاد جو کما رہی ہے وہ باپ کو لا کے دے. باپ پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تم کما رہے ہو تو تم خود رکھو اپنے پاس. تو وہ ابا کہنے لگے کہ جو بیٹا ہے نا وہ یوں کر رہا ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے کیوں فری کرایا ہوا اتنا؟ ہم جب NCC کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, وہ کالجز میں پہلے ہوتی تھی, تو وہ اس ٹریننگ کے دوران ایک بچہ کہہ رہا ہے دوسرے طالب علم کو, کالج لائف کی بات کر رہا ہوں, کہہ رہا ہے کہ یار یہ ابا جو ہے نا, میرے ابا جب بھی میں باہر سے آتا ہوں پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. تو دوسرا جواب میں کہتا ہے یہ اسٹائل دیکھیں کہ تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں, یہ بدتمیزی والا لہجہ. تو میں ایسے باپ کو کہتا ہوں تم نے ایسی اولادیں پالی بھی کیوں, سمجھتے ہو؟ تو بولے بھائی ان لوگوں کا یہ علاج ہے, یہ سمجھانے سے سمجھ میں آنے والی قوم نہیں ہے. بولے چل نکل پتلی گلی سے, دفعہ یہاں سے, تیرا مال جمع کرا دو ٹرسٹ میں سارے, ٹھیک ہے نا. مرنے سے پہلے وصیت تو 1/3 سے زیادہ میں نہیں ہوتی, سارا دے کے چلے جاؤ. ایسے لوگ بھی ہیں جب اولادوں نے تنگ کیا نا, پورا کسی ٹرسٹ کو زندگی میں ہینڈ اوور کر دیا, انہوں نے ان کم بختوں کو نہیں دوں گا. ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کا یہی حساب تھا, اولادیں چڑھ گئیں ان کے اوپر, یہ دو یہ دو یہ دو. انہوں نے کیا کیا, سارا کسی زندگی میں ٹرسٹ کو دے دیا, وہ ٹھینگے لے کے گھوم رہے. میں نے کہا بہت اچھا ہوا ان کم بختوں کے ساتھ. کیا ہو گیا؟ ہاں کسی اور کو دینا زندگی میں صحیح ہے, لیکن عام حالات میں صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں, یہ اچھا کام نہیں ہے. نارمل تو ایسا ہی ہے, لیکن میں لالچی اولاد کی بات کر رہا ہوں جو باپ کو ٹارچر کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ بڑھاپے میں باپ کو کھلائیں لا کے, الٹا اس سے مانگ رہے ہیں. نچوڑ لیتے ہیں نا جوانی میں, تو سب نچوڑ کے آخر میں بےچارا وہ ٹیشو پیپر کی طرح ایسے باپ بھی ہم نے دیکھے ہیں پڑے ہوئے کمرے میں روتے رہتے ہیں.
کہہ رہے ہیں اس گھر میں کوئی مجھ سے عزت سے بات نہیں کرتا. سب عورتیں شرارتی نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو شرارتی ہوتی ہیں نا وہ جوانی میں نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں اپنے میاں کو طبیعت سے دھوتی ہیں، پھر وہ بیٹوں کو ساتھ ملا کے طبیعت سے دھوتی. پھر عورتیں کہتی ہیں ہمارے خلاف بیان کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ساری ہوتی ہیں، جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اکثر ایسی نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو بہت غلط ہے. تو دنیا کو جب تک آپ مسافر خانہ نہیں سمجھو گے، یہ غیرت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی ہے کہ جو نوالا تمہارے مقدر میں لکھا ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا. کیسی عجیب حدیث ہے. فرمایا تم میں سے کسی کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک آخری نوالا وہ نہ کھا لے. تو پھر ناجائز طریقے سے آپ کیوں پیسہ کماتے ہو بھائی؟ غیر اخلاقی طریقوں سے. جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو ہر قیمت پہ مل کے رہے گا، اور جو مقدر میں نہیں ہے کچھ بھی کر لو. ان بیٹوں نے کتنی کوشش کی نا باپ کو نچوڑنے کی، مگر کچھ بھی نہیں ملا. عزت سے رہتے تو کروڑوں روپے مل جاتے، ٹائم پہ مل جاتے. تو آپ نے فرمایا الا وان نفسا لن تستکمل حتی لن تموت حتی تستکمل رزقا. وہ کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا، ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک اپنا دال پانی مکمل نہ کر لے. اپنے حصے کا جو روٹی پانی اللہ نے لگائی ہے نا وہ کھائے پیے بغیر دنیا سے جاؤ گے. یہ سب ڈیوائیڈ ہے. قدر فیہا اقواتہا. قرآن کہہ رہے ہیں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے رزق کا بندوبست کیا ہے میں نے، کس کو کتنا کھانا ہے، کس کو کتنا کھلانا ہے، پہلے سے سب انتظام ہو چکا ہے. تو چھیننے کی کوشش مت کرو. تو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بار بار یہ سوچنے کی، جب انسان موت کے لیے تیار ہوتا ہے تو اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کو. لیکن اگر موت کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اگر بالفرض ظاہری گناہ نہ بھی ہو، اندر سے دنیا کی محبت کے جو پوٹلے ہیں اور جو گناہ ہیں باطنی گناہ وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر، روحانی اعتبار سے صاف نہیں رہتا. تو اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.